چلو ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. کی ٹائم ہو گیا؟ 7 بجن لگے. 7 بجے. ٹائم دی کوئی پابندی نہیں نہیں، تسی اپنی مرضی نال جتنا تسی یہ نا جدو 7:45 ہو نا جی 40 منٹ دے گل آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس بس پونا گھنٹہ بڑا ہوں. جی ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نظر الله عمران سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها منا. اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ دی حمد و صلات اور انبیاء علیہ السلام دے امام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہزار در ہزار درود و صلات دے بعد بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، صرف صحیح مسلم شریف دی ایک روایت دا سادہ یا ترجمہ عرض کر کے میں اپنی گزارشات ختم کر دیں گا. 10 منٹ دی اور ایک موضوع تے گفتگو ہوئے گی. دعا یہ ہے کہ ہر زیر اور زبر میرے بھائیوں صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوئے. پھر میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ دل دیاں تڑکناں نوں ویندا ہے. حضرت الامام مولانا
عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ جدوں خطبہ دیندے سی جمعے والے دن تے ابتدا چ شعر پڑھتے سن، دل آرامے کے داری دل درو بند، دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، کہ بھائی سارے جہان نالوں کٹ جا، ہر کام صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے کر، الا ابتغاء وجہ رب العالی ولسوف یرضی، باقی سارے جہان تو اپنی آنکھاں بند کر لے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ رحمت اللہ علیہ جڑے میرے بھائی جنہاں نے اس ملک دیاں بنیاداں 195 سال پہلاں بالا کوٹ دے وچ اپنے مقدس خون دے ہدیے پیش کر کے رکھی، اگشتائیں ور سرے خارے بخون دل، قانون باغبانی سارا نوشتائیں، اے تسی میرے بھائی اسی تحریک دے امین ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تہجد دے وچ شعر پڑھتے سن، دلم برا ہے تو سر پارا بات، ہر پارا ہزار ذرہ و ہر ذرہ در ہوائے تو بات، کہ یا اللہ لے تکون کلمت اللہ العلیٰ، تیرے چنڈے جڑے ہے پوری دنیا چ غالب ہو جان، تیری کتاب اور تیرے حبیب دی سنت جڑی ہے پوری دنیا چ نافذ ہو جائے۔ اس نصب و لین دے نال وفا کردے ہویاں میری دعا ہے کہ صرف جڑا میرا دل ہے نا یہ 100 ٹکڑے کیتے جان، ہر ٹکڑا جڑا ہے پھر وہ 1000 ذرہ بنے، ہر ذرہ در ہوائے تو بعد تے ہر ذرے جو صرف ایک آواز آ رہی ہوئے کہ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، کہ یا اللہ میں صرف تیری رضا چاہنا ہے، اور نہ کوئی دنیا دی شہرت، نہ کوئی دنیا دا عہدہ، نہ کوئی دنیا دا مال۔ او میرے بھائی نس نس دے اتے انہاں دے اے بخاری شریف دیاں روایتاں جاری اور ساری سن کہ جنہاں نے پہاڑاں جنے عمل کیتے سن، قیامت والے دن سوہے والا وجہی سمول کیا فی النار، فرشتے انہوں پیراں تو پکڑ لین گے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے آخری انسان تک جدوں ساری دنیا جمع ہوئے گی، انہاں دی موجودگی دے وچ انہاں دا جسم، انہاں دا چہرہ کسیٹیا جا رہا ہوئے گا زمین دے اتے تے جہنم چ پھینک دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا نو آپ دے دل تے دماغ تے اعصاب تے کندہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن، اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل دیاں تڑکنا جڑی ہیں نفاق تو پاک کر دے، ہر عمل جڑا ہے میرا ریا تو پاک کر دے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب، تے زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، و عینی من الخیانہ، تے اے اکھ جڑی ہے انہیں خیانت تو پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ اکھاں دیاں خیانتاں دا تے دل دیاں تڑکنا دا تیرے سوا کسی نو پتہ نہیں لگدا۔ اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ جنہ دی خلافت منصوص ہے، او میرے بھائی جنہ دے بارے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا باللذین بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد خلیفۃ و رسول بننے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ، انہاں دی تفسیر نو، انہاں دی اقتداء نو تسی لازم پکڑیا جے۔ او یہ دعا مانگدے ہوندے سن، اللہم اجعل
اعمالی کلہا صالحہ، یا اللہ میرا کھانا، میرا پینا، میرا پہننا، میرا نماز پڑھنا، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا حدود نو نافذ کرنا، خلافت فرائض انجام کرنا، ہر عمل صرف کتاب و سنت کے مطابق ہوئے۔ اللہ وجعلھا لوجہک خالصا، پھر میرے اللہ صرف تینوں راضی کرنے واسطے ہوئے۔ پھر میرے اللہ لا تجل فیہ آحدن، لا تجل فیہ آحدن فیہ شیئا، میرے کسی عمل دے وچ بھی تیری رضا تو سوا ہور کسی چیز دا مینوں خیال بھی نہ آوے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ دی رضا ہوئے، پھر اللہ انہوں قبول فرما لے۔ صحیح مسلم شریف دی روایت ہے، ایک گجرانوالا میرے نزدیک بہت عظیم شہر ہے، اتھے امیر المجاہدین مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے جڑے جہاد دے امام سن۔ اتھے میرے بھائی اللہ اللہ حضرت استاد اور اساتذہ امام العصر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المثال دنیا دے جید عالم پیدا ہوئے۔ ایک واقعہ میں تھانوں سناواں جڑا کدے بھی کسی نے سنیا۔ مدینہ یونیورسٹی تشریف فرما سن تے انہاں دی مبارک زبان چ لفظ آیا بھئی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا ہے انہوں نے بڑا کام کیتا جہاد دا اور میرے بھائی بے پناہ فتاوے دا، پر حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دا علمی مقام زیادہ ہے۔ سعودی عرب دے سارے شیخ جڑے سن وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نو ترجیح دیندے سن، تے اسی ہی نظام دے اتنے حکومت قائم ہے۔ وہ حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرماتا بھی آج اسی حضرت حافظ صاحب کی خدمت عرض کرتے ہیں بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماؤن ترجیحات کی نے۔ بداہتاً عربی دے وچ خطاب ہویا، سارے سعودی علماء نے من لیا کہ یہ ساڈا عظیم انسان ہے، ساڈے موقف نالوں یہ موقف پڑھاں جنہ اونچا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ انہاں دا شہر ہے، اتھے جماعت دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے مرکزی جمعیت دے جماعتاں دے امیر، یہ جہاد دا شہر ہے، یہ تحریک شہیدین دے خون دے وارثاں دا شہر ہے۔ اس واسطے میں میرے بھائیو اتھے آ کے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کردے سن، اذا مرضنا تداوینا بذکرکم فنترک الذکر احیانا فننتکسوا، کہ جس وقت سانوں مرضاں کھا جاندیاں، بیماریاں کھا جاندیاں، وجود ختم ہو جاندہ ہے، تے جدوں اللہ دا اسی ذکر کردے ہیں تے ساریاں بیماریاں ختم ہو جاندیاں، تے جس وقت نترک الذکر احیانا جدوں قرآن تو بخاری تو ذکر تو غافل ہونے ہیں، فننتکسوا پھر الٹے ہو کے ڈگ دیں۔ میرے بھائیو ساڑی صحت جڑی ہے وہ شاندار ہو جاندی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سانوں آپ دی کتاب بیان کرنے دی توفیق دے، پھر دل دے ساتھی ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ صحیح مسلم شریف دے روایت ہے کہ ایک ملک دے بادشاہ نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے سی، کان مالکن فیمن کان قبلکم۔ اس حدیث دی اصل جڑی ہے قرآن دے وچ بھی پوری امت جویں لا الہ محمد رسول اللہ دے اتنے اتفاق ہے، اس طرح اس حدیث کوشے امت دے بندے نوں اختلاف نہیں ہے، اور سارے ہی فاستخف قومہ وَأَطَاعُوهُ،
سارے فوج نوں پولیس نوں عوام نوں انہیں بیوقوف بنایا ہوا سی انٹیلیجنسیا نوں سارے ہی انہوں خدا مانتے سی جڑا او دے منہ چوں کلمہ نکلدا سی وہی ملک دا قانون بندا سی ایک جادوگر کو اس نے رکھا ہوا سی کانا لہو ساحرن او دے مشورے نال فیصلے کردا سی لما کابر ساحرو جدوں جادوگر بڈھا ہو گیا انہیں آخیا یا ایھا الملک انی قد کبرت بادشاہ سلامت میں تو مر چلے ہیں تخالف الناس حتی لا اتفاق لہم الا العتبی کسی شاعر دا شعر ہے متنبی دا کہ دنیا دے وچ ہر چیز دا انکار کرنے والے موجود نے مگر موت دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا اللہ موت ایسی حقیقت اس واسطے میں مر جاؤں گا فبعث الیہ غلاما علمہ السحر کوئی لڑکا بھیج ذہین فتین انٹیلیجنٹ جنہوں میں جادوگری دا علم سکھا جاؤں تاکہ تیری حکومت چلتی رہے چنانچہ ایک ذہین فتین انٹیلیجنٹ لڑکا جڑا ہے مقرر کرتا گیا کہ بیٹا تو جادوگری سکھ تے پھر حکومت تیرے مشورے نال چلنی ہے او ان مرجوان پوری فوج دا بھی امیداں دا مرکز سی پوری انٹیلیجنسیا وکلا ججز پرنسپل عوام الناس اور برادری دے واسطے بھی بڑا فخر سی بھی ساڈا بچہ جڑا ہے ایڈے وڈے عہدے تے جائے گا سارا ملک اے ٹو زیڈ اے چاہتا ہے کہ اے بچہ جادوگر بنے مگر میرے بھائیو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ اپنے فیصلوں تے غالب ہے پر اکثر لوگ اس حقیقت دے اتنے ایمان نہیں رکھتے وہ نہیں جانتے وہ نہیں آ جڑا بیٹھا ہے ٹرمپ یہی سارا کچھ کرتا ہے صدر کینیڈی نے ایک باری تقریر کی تھی فخر جا کے امریکہ صدر نے او میں 3 منٹاں یا سکنٹاں پوری دنیا تباہ کر سکتے اللہ نو تکبر دا جملہ پسند نہ آیا ایک ہوٹل دے باہر نے سنیپ شوٹنگ کی تھی تے صدر الٹ گیا جڑا اسی ساری دنیا الٹا دیں اور دنیا دی سب تو بڑی حکومت جنہوں سپریم پاور سمجھتے ہیں اسی تاں انہوں مری مکھی تو بھی کروڑ گنا زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں 8 پیر صدر دے قاتل نوں پھاڑ بھی نہیں سکی سینما بیٹھا سیگا سینما ختم ہویا کھیل ختم ہوئی وہ پھر پھڑیا گیا وہ میرے بھائیو اللہ اپنے فیصلہ تے غالب ہے نبیاں دے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن انک تقضی ولا یقضی علیک میرے پروردگار فیصلہ ہو نافذ ہوئے گا جڑا تو فرما دیں گا مشرق تو لے کے مغرب تک جنوب تو لے کے شمال تک ساری دنیا دے فرعون نورو لتاں کھڑیاں کر لین وہ وال بھی ننگا نہیں کر سکتی جنہوں تو بچاویں حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کردے سن لا یجبر لا یعیز الناس عزما انت جابرہ لا یجبر الناس عزما انت کاسرہ اے اللہ مشرق تو لے کے مغرب تک ساری دنیا دے بم چل جان جے ساڈی نوں تو جوڑ دیں انہوں کوئی توڑ نہیں سکتا جنہوں تو توڑ دیں انہوں کوئی جوڑ نہیں سکتا وہ لڑکا ہوں بڑا پینٹاں استری کرا کے جایا کرے بھی ہوں میں ایڈے وڈے عہدے تے جانا ہے راہ جو چارا ایک درویش آدمی بیٹھا ہے راہب نہ کوئی کرسی نہ شرسی تے جڑے اہل اللہ ہوندے نے میرے بھائی وہ تو جدوں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ 27 لاکھ مربع میل دی حکومت سی قیصر کسریٰ دے خزانے جڑے نے مسجد نبوی پہنچے مثلاً وہ 10 بجے آئے تو عصر تو پہلا سارے خزانے ونڈ دیتے تے آپ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے قمیص تے 14 ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سی
وہ یہاں تکلفات اور استریاں نہیں ہوندے خانہ شرع خرابس وار باب شرع دار تعمیرو کباؤ جباؤ دستارن او چرا پھوڑی دے بیٹھا کلا ہی آکھی جائے وہ لوکو اللہ لہ الخلق ولا الامر اللہ نے انسان نو بنایا ہے او دا ہی قانون ملک دی فوج تے ملک دی پولیس تے ملک دی عدلیہ تے ملک دے سب شعبیاں ادخلوا فی السلم کافہ سمامہ بن اسال نے فرمایا سی واللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ لا یاتیکم حبۃ ہنتۃ من الامامۃ حتیٰ یاذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والےو سن لو تسی بھی نبیاں دے امام دے سب تو بڑے دشمن ہو تے جتھے میری حکومت ہے امامہ دی وہ بھی سارے کافر نے میں تو راہ ہی مسلمان ہویا پر سن لو آج تو بعد امامہ جو کنک دا ایک دانہ بھی تھانوں نہیں ملنا جنہ چکر حضرت محمد مصطفیٰ دا پرمٹ تھوڑے کول نہ آیا اللہ انہیں آیا بھائی سیاست معیشت عدالت زندگی دے سب شعبیاں صرف قرآن اور حدیث وہی الہی آج دا مانا کریں گے مدینہ اور دی مور ہے امام ابن قیم فرمایا کر سن اے اللہ نقدن علیہ ضرب المدینہ تے اشرف البلدانی سکے صرف وہ چلن گے جڑے مدینہ مڑوڑا دی مور نہ لون کوئی وہ دی گل سنے کوئی نہ سنے انہوں اس گل نال کوئی غرض نہیں کہ کوئی سندا ہے نہیں سندا انہوں کوئی غرض نہیں کہ میں کرسی تے بیٹھا ہوں کہ بوڑھی تے بیٹھا ہوں وہ تو یہ ہے کہ میں اللہ دے دین دی دعوت دے رہے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اللہ دا پوری دنیا دے صدراں نالوں پریزیڈنٹاں نالوں کمانڈر ان چیفاں نالوں سب تو مضبوط بات اچھی بات اس کچھ نصیب دی ہے جڑا لوکاں نوں اللہ دی کتاب دی طرف دعوت دیندا ہے اللہ دے نبی دی حدیث دی طرف دعوت دیندا ہے پھر اصدق القول ما یصدق الفعل جس چیز کی وہ دعوت دیندا ہے وہ تے 100% وہ عمل ہے قول اور عمل دا تضاد کوئی نہیں اور بانگا دے کے اعلان کردا ہے لوگوں سنو اننی من المسلمین میں صرف قرآن حدیث دے تابع ہیں او دی دعوت او دے تے عمل اللہ وہ قسمت بچے دی جاگی ایک دن وہ درویش کو لے بہ گیا گل انہوں سمجھ آ گئی بھی علوم نبوتاں اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نال تشبیہ دیتی ہے آپ نے فرمایا میں کوئی دودھ پیتا اتنا راج راج کے کہ میرے نواں جو دودھ نکلنے لگ پیا صحیح بخاری دی روایت ہے تو پھر جدوں بچ گیا پھر میں حضرت عمر نوں دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عرض کی تھی حضرت دی تعویل کی ہے فرمایا علوم نبوت فطری مذہب ہے بچے دے سمجھ آ گئی یار مولوی صاحب پاویں پھوڑی تے بیٹھا ہے پر غلط ہے چوٹی دی سچی کر رہے بادشاہ آپ بیمار ہو جاتا ہے وہ وزیر مر رہا ہے تو مینوں تیار کیتا جا رہا ہے وہ کہدا خدا ہے کدے انہوں میو ہسپتالیں پا کے لمبے اگلے کپڑے اتار کے آپریشن کر دے اللہ وہ جناب روزانہ جدو جایا کرے 5-4 منٹ مولوی صاحب کو بھی بہ جا کرے اللہ نبیاں دے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جدوں وہ جایا کرے تے گھر والے انہوں آکھن کتھے دیر رہا ہیں وہ مارن جدوں استاد کو جایا کرے تو وہ مارن وہ 2-4 دن تو انہیں کڈے پھر انہیں آخیا بھی دساں تو صحیح انہوں نے کہ حضرت صاحب جدن دا میں تھوڑی خدمت اقدس چادر ہونا ہے نا وہ جادوگر بھی ماردا ہے تے گھر والے بھی مار دے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ڈاکٹر اقبال لکھتا ہے بنشائے درویشی بنشیں و دما دمزن چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن یار تنہائیاں دے وچ بہ کے راجل ذکر اللہ خالین فوازت نہ ہو دروشی پڑھیا کر ذکر پڑھیا کر حفتم الملائکہ و غاشیتم الرحمہ و ذاکرہم اللہ فی من عندہ
فرشتے تینوں گھیر لین گے، اللہ کی رحمت کے انوار برسن گے۔ جدوں پھر وہ ذکر الہی نال بندہ پختہ ہو جاوے، پھر فجد مغہو فیضا ہوا ضاحک لکم الویل مما تصفون، پاویں پھر کڈے وڈے فرعون دے سر چ آپ دے وجود نو مار دے، جویں گولا مار کے لوہے دا دے دماغ پھین دئیدا ہے، تغوتی حکومتاں پھس جان گیاں۔ انہاں کہا اجے یہ بیچارہ نواں پیدا ہے، کٹ تو بچاؤ۔ فرمایا پترا اذا تأتى اہلک، جدوں اپنے ماں باپ کو جایا کرا کریں تو کہہ دیا کریں حبسنی اہلی، مینوں اپنے حبسنی الساحر جادوگر کو دیر ہو گئی سی۔ جدوں جادوگر کو جایا کریں تو کہہ دیا کریں حبسنی اہلی، کرے دیر ہو گئی سی، گزارا کر لے۔ وہ جویں کٹ تو بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، ایک دن وہ جویں چوک ہے تھوڑا، عالم چوک آ گیا، خالی چوک آ گیا، چوک دے اتنے ویکھو تو وڈا سپ ہے، بلاں یا شیر ہے، ساری ٹریفک بند ہے، کسی ٹرانسپورٹ دی ضرورت نہیں کہ وہ بس ٹپا لے، کوئی میرے بھائی فوج دا کمانڈو نہیں آتا بھی میں فائر کر کے انہوں مار دیاں، سب کھڑے۔ اے بچہ، میں اللہ دی قسم کھائے کہنا تین واری، بے شک پاکستان دا ایٹمی طاقت ہونا بڑی نعمت ہے، پاکستان دی فوج بڑی نعمت ہے، مگر میرے عزیز بھائیو دوسرے طبقے بڑی نعمت نے، مگر ملت اسلامیہ دی سب تو بڑی قوت، سب تو بڑی طاقت جہدے نال تھوڑے ملک دا استحکام، بقا ہی نہیں استحکام ہے، ملت دا استحکام ہے، او انت بالروح لا بالجسد انسانوں، او وہی رائی دا علم ہے، قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم ہے۔ اللہ اے علم پورے ملک دی فوج پڑھے گی، پورے ملک دی پولیس پڑھے گی، پورے ملک دے ججز پڑھن گے، پورے ملک دے عوام پڑھن گے، تو سب تو پہلا ہے گجراں والے دے لوگ پڑھن گے، چونکہ شہدائے بالا کوٹ دے وارث نے، اور زندگیاں وقف کر دیں گے۔ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ فرماتا ہے تقوی دی زندگی گزارو، میں اتوں تھانوں علوم القا کراں گا جتھے کسی منطقی فلسفی دا دماغ نہیں پہنچے گا۔ او خوش نصیب ہے کینہ ہے بچے دا، او ساتھ آیا انہیں کیا یار مولوی صاحب آندا ہے سب کچھ میرا اللہ کردا ہے، اے جادوگر آندا ہے سارا کچھ بادشاہ کردا ہے۔ الیوم اعلم امر الراہب خیر ام امر الساحر، آج میں بہنا ہے کہ وہ درویش چیترے پوش جڑا پھوڑی تے بیٹھا ہے یا ننگی زمین تے بیٹھا ہے بغیر سپیکر تو آکھی جاندہ ہے وہ دی گل سچی ہے یا وہ جادوگر جی دے پیچھے ساری حکومت ہے گی؟ تیاری تو بیچارے نے کیتی کونی سی، وہ سڑک تو چھوٹا جا پتھر پھڑیا، پتھر پھڑ کے آندہ اللہم ان کان امر راہب احب الیک من امر ساحر فقتل هذه الدابة بهذه الحجارات یمضی الناس۔ اے اللہ او درویش آدمی جڑا آندا ہے صرف مدینہ منورہ دا قانون ہے، باقی نظام کانہا نیاب الکلاب کتیاں دیاں کچلیاں ہیں، یادا وانو بسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اے زنجیراں نے جڑیاں معاشرے نوں پڑھا دیتیاں گئیاں، اے توق نے، نجات صرف اللہ دی کتاب چور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے وچ ہے۔ اللہ جے یا اللہ دا مذہب بہتر ہے جادوگر نالوں تو پھر میری دعا ہے اے شٹانگ دی پتھر دے نال سپ مار دے، لوگ کھل جان، انہیں ہی کر کے پتھر ماریا، اور سپ نال دی نال ہی ڈمبر گیا، کھنگیا ہی نہیں۔ نے شبم نے شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم،
او بھائی اسی رات دیاں نیرے دیاں گلاں نہیں کردے، اسی دوپہر دے سورج ہے۔ نبیاں دے امام نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغھا الا ہالک۔ بدھ والے دن زور دے وقت دا آخری خطبہ ہے۔ اس تو بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبیاں دے امام خاتم النبیین رحمت العالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم وسیں ممبر دے اتے جلوہ فروز ہوندیاں ویکھن دی ساتھ نصیباں نہیں ہوئی۔ فرمایا مسلمانوں سنو، کھان پین پہنن سیاست عدالت معیشت زندگی دے سب شعبیاں میں تھانوں واضح رہنمائیاں دے دیاں جنہ دے دن تے رات برابر نے۔ ہن اوہی بد نصیب اس قرآن دی سو ادھر ادھر ہوئے گا جنہیں ہلاک ہونا دنیا چ بھی تے آخرت چ۔ اللہ او میرے بھائی سارے ٹرانسپورٹراں نے ویکھ لیا، وڈیریاں نے بھی ویکھ لیا، اور لسنسدار زمینداراں نے بھی ویکھ لیا، فوج دے جنرلاں کرنلاں نے بھی ویکھ لیا کہ جو اے ساہ دے شٹانگ دے پتھر چ طاقت ہے وہ ساڑیاں گناں چ نہیں ہے گی۔ تے انہوں بھی پتہ لگ گیا کہ قرآن حدیث دا علم کڈی بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اے حضرت سید احمد شہید دے خاندان دے سن تے جنہ چوٹی دے علماء کرام نو سعودی عرب نے فیصل ایوارڈ دیتا دینی خدمات دا، او دے وچ انہاں دا نام بھی سی۔ او فرمایا کردے سن روح پدرم شاد بود فرمود با استاد پسر من عشق اموز دیگر ہیچ۔ اگر میرے والد نو اللہ جنت اچھیاں شانہ دے جنہیں میرے استاد نو یہ گل کہہ دی کہ میرے ساتھ نو اللہ کرنا گلاں کرنے والے سکھا دیں یناجی ربہ ہو کرب نہ ہو نجیہ، جدوں ہاتھ اٹھاوے تے کینٹیاں وجن لگ میں نش دے ہوتے اور کسے شے دی لوڑ نہیں ہے گی۔ انہیں پھر جا کے آدھے استاد نو گل سنا دی کہ حضرت صاحب آج تک دھماکہ ہو گیا۔ اللہ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا سن، انت الیوم افضل منی، تیری آج شان میرے نال ود گئی ہے، پر ہن میری ایک گل سن لے پکی پکی، انکا ستبتلا، یقیناً تیری ہونے آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تو کلے نے کہنا ہے کہ سب کچھ میرا اللہ کردہ ہے، تو کلے نے کہنا ہے کہ مشرق تو لے کے مغرب تک، جنوب تو لے کے شمال تک تمام مغربی طرز جمہوریت دے لات جڑے سیاست پوجا کیتی جا رہی ہے، جڑی سوشلزم اور کمیونزم دی پوجا کیتی جا رہی ہے، جڑے باطل نظام چل رہے ہیں، یہ سارے گندے گٹر دیاں چیزاں نے۔ قانون صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ملک تیرا جانی دشمن ہو جائے گا، فوج ٹکراوے گی، پولیس ٹکراوے گی، عوام ٹکران گے۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ پنگڑاں بھی دیڑیاں جدوں بوکھراں دینیاں تے تینوں من من پکی دیاں گلاں نکلنیاں ہیں، مگر بیٹا ان ابتلیتا فلا تدل علیہ، جدوں یہ چکھڑ چلن تے یہ نہیں دس بہنا بھی میرا استاد فلانا ہے۔ مقصد انہوں دا کی سی کہ یار ایک دا شگر تیار ہو گیا، ایک اور دو چار ہو جان، تحریک چل جاوے۔ تحریکاں والے آج دیاں تحریکاں دا تے انہاں تحریکاں دا زمین اسمان دا فرق۔ آج ساڈا یہ حساب ہے کہ انہاں کمل ہو جائے 98 دا تے 1000 روپیے دا میرے بھائی پریس چلا کے پوری دنیا تے شہرت ہو جائے بھی اسیاں کر لیا اسیاں کر۔ دینی تحریک یہ آندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے ہے لا یشرن بکم احدا اللہم آمعون الاخبار حتی ناتیم بغتا۔ اصحاب کہف نے آگیا سی یار
سارا جہان اپنا دشمن ہے، تو روٹی لین چلے ہیں اتنے کہ ٹکے نہ لا لیں بھی میں فلانا مجاہدین کا بندہ ہے گا، تو اگلے اتنے ہی پھڑ کے تین مروڑ دین۔ ایڈی کوڑ ووٹاں کی گل کرنی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ نبیاں دے امام نے جدوں مکہ فتح کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 10,000 قدوسی فوج نال تھی، دعا فرمائی یا اللہ اللہم آمِ عیون الاخبار ناتیاں بغتا، ساری CIA اور CID دے دل دماغ بند کر دے، پتہ ادوں لگے جدوں اسی انہوں کی گچھی مروڑ دی۔ میرے بھائی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اللہ اس واسطے میرے بھائیوں دینی تحریکات آخری درجے کا اخلاص ہونا چاہیے، آخری درجے کا اخفاء ہونا چاہیے، قوت آخری درجے کی مضبوط ہوئے، پتہ ادوں لگے جدوں ریل دے کانوں کو سارے کاوڑ ڈگے پاؤ۔ اللہ خیر میں گل یہ کر رہا سا، انہیں کہا پترا نہ لیں، اللہ دی قدرت وہ ساتھ اللہ نے انی برکت پائی۔ اے صحیح مسلم شریف کی روایت تو میں بھائیوں درخواست کردا ہاں کہ پوری ملت اسلامیہ دی سب تو بڑی قوت جی قدر کرنی چاہیے، جی اتنے محنت کرنی چاہیے، جی اتنے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دے کولے جدوں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے پڑھن واسطے تو وہ یہ شعر پڑھ دے گئے سی، اللہ اکبر کبیرہ مسلط دید مناس کہ یاراں ہما کار بگزارن و خمے ترائے یار میں گیرن، کہ میں تو سارا کچھ سوچ سوچ کے نتیجے سے پہنچے ہیں کہ سارا جہان سارے کام چھڑ دیں تے سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کتاب اور اللہ دی کتاب اور نبی دی سنت پڑھنے واسطے اور پوری دنیا تے نافذ کرنے واسطے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ او میرے عظیم بھائیو، یہ سب تو بڑی طاقت ہے۔ حدیث پاک مسلم شریف کی روایت ہے، کان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء، او ساتھ جنہیں چند دن قرآن دی علم پڑھیا سی، او یبرئ الاکمہ انہیں آ جان او دے کولے ہاتھ پیرے شفا ہو جاوے، ابرص کوڑی آ جان ہاتھ پیرے شفا ہو جاوے، لا علاج تو لا علاج مریض جڑے ساری دنیا کے اسپتالوں چھان ماری جنہیں تکے کھاندے مایوس ہو کے وہ کولے آن تے نہ کوئی پیسہ نہ تیلا ہاتھ مارے تے شفا ہو جائے۔ سارے ملک چ بغیر ایک پیسے دی ایڈورٹائزمنٹ دیتے گل پھیل گئی۔ کتنی بڑی طاقت ہے اللہ دی کتاب، کتنی بڑی نعمت ہے، فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اللہ دی کتاب دا علم کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ دے نال مناجات دعا دا سدھا ہونا۔ اللہ دے بھی فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، سب تو بڑی قوت جی دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے وہ عاجزی اور انکساری دی دعا ہے۔ اللہ دعا ایسی طاقت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، قدسی حدیث ہے، لئن سألنی لأوتینہ، جدوں میرا بندہ مانگ لینا ہے تو میں دے کے رہنا ہے، یہ نہیں ہوں کل نو ملے گا، تو پاویں وہ جتی دا تسمہ مانگ لے، تو پاویں وائٹ ہاؤس اور دہلی دا سجدہ مانگ لے، پاویں مسجد نبی دیاں ٹکٹاں مانگ لے۔ میرے بھائیو جنہ کافر حکومتوں دلاں دماغاں تے بٹھا کے اسی تھر تھر کمبی جانے ہیں، اللہ دی کتاب پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ساریاں کافر حکومتاں جنہوں نے ساری دنیا نال ملا کے نیٹو دیاں فوجاں بنا لیاں ہون، اللہ دا میری سنو، جدوں میری مدد تو محروم نے وہ سارے مکڑی دا ایک بوڈا جالا نے، ایک بوڈا جال مکڑے دا بھی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے خود ہی سارے جننے بھی گھونسلے بندے سب تو ماڑا کر مکڑی دا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی دے جالے دی یہ حقیقت ہے کہ آ دیوار سینکڑے بھی جالے ہونا تے پھٹا پرانا کپڑا لے کے
تو ڈنڈا لے کے ہی پھیریے تو سارے جالے ختم ہو جاندے ہیں، گھر صاف ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو جنہ اسی کرونا نمروداں نوں دماغاں تے بٹھایا ہے وہ سارے ایک مکڑی دا جالا۔ کاش اسی اللہ نال سدھے ہو جائیے، کاش ساڈا اللہ نال تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا جلیس مالک قدام، یا بادشاہ دا وزیر بیٹھا بیٹھا انا ہو گیا۔ پہلا تھانوں پتہ کنے ٹیسٹ ہو کے بندے اگے جاندے، انا ہو گیا تے بادشاہ نوں ایک اپنی خدائی دا فکر، ہو دیاں اکھاں دا فکر۔ سارے اندرون ملک بیرون ملک ڈاکٹر چھان مارے، اکھاں نہ ملیاں۔ وزیر نوں پتہ لگیا او فلانی جگہ منڈا بیٹھا ہے ساتھ، پیسہ بھی ایک نہیں لیندا تے منٹ چ لوکاں نوں اکھاں ملی جاندیاں۔ فاتحو بے ہدایا کثیرہ، کئی قسم دے تحفے لے کے وہ تالم دے کولے آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی جانا سب تیرا ہی ہے، انہوں نے تو شفایت نہیں، مینوں اکھاں دے دے۔ انہوں نے کہا نا 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 بھائی، انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، میں کسی نوں شفا نہیں دے سکتا، شفا صرف میرا اللہ دیندا ہے۔ مگر ایک گل سن لے، ان آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک، اگر توں یہ طاغوتی نظاماں نوں چھڑ دیں تے مدینہ وہی الہی دے تابع ہو جائیں، اللہ دی عبادت کریں، میں ٹک دینے ہونے دعا کرنی ہے تے سیکنڈ تینوں حق مل جانی۔ کانوں بے آیاتنا یوقنون، وہ مولیاں دی ماری نومن چڑھ دی ہے۔ وزیر نے کلمہ پڑھ لیا، انہیں ہاتھ پھیری، اکھاں مل گیاں۔ وہ بادشاہ کولے اس دور دے فرعون کولے جا کے بہ گیا، حیران ہو کے پوچھتا ہے من رد علیک بصرک، یار اکھاں کتوں ملیاں؟ انہوں نے کہا ربی، میرے رب نے اکھاں دیتی ہیں۔ وہ فرعون ہوتا اولا کا رب غیری، یار میرے سوا بھی کوئی رب ہے، رب تو میں سارے تو بڑا سپریم پاور۔ انہوں نے کہا نہیں یار تیرا ایویں دماغ خراب ہے، ربی و ربک اللہ، اور رب میرا بھی ہے تو رب تیرا بھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لا يشکرون۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ساڑیاں شاناں بڑیاں ہوتیاں نے کہ اسی اللہ دے قانون نو چھڑ کے تے اللہ دے فرمان نو چھڑ کے تے او دی عبودیت دی نعمت نو چھڑ کے سجے کھبے ویکھ لیے، مگر اکثر لوگ اس نعمتوں محروم نے۔ انہوں نے کہا یار میرے تے اللہ دا کرم ہے، تیری قسمت ماری ہے۔ انہوں نے کہا ہیں فلم یزال یعذبہ، انہیں پہلا سنداں زبد پھر جداداں زبد پھر پٹائیاں شروع ہو گیاں۔ اللہ بھائی عبدالغفار اوان ایک شعر پڑھ دیں مینوں اچانک یاد آ گیا۔ وہ فرماندے نے کوڑے برسن پھانسی لٹکن می وسے تلواراں دا، اوکھی گاٹی مشکل پینڈا مومن تابع داراں دا۔ انہوں نے کہا یار جو مرضی کر لے، یہ ساری دنیا جی دے پیچھے مردے رہے، مری مکھی تو بھی ساڑھنے دلیل ہے۔ اللہ میں ہوں ایسے مذہب دائی ہیں، او لڑکے نے مینوں سب کو پڑھایا۔ انہوں نے لڑکے نوں بلا لیا، اوے توں بھی مباحث ہی نکلیا، توں بھی فنڈامنٹلسٹ ہی نکلیا، خرچے میں کردا رہا، تیریاں تنخواہ دے ہوتے تھے، سواریاں ایڈیاں شاندار دیتیاں۔ اللہ بالغ من سحر کا ما بالغ، تیرا جادو اتنا تیز ہو گیا ہے کہ تورے الکمہا والابرصا وتفعلو، انیاں نوں بھی شفا دینا ہے، کوڑیاں نوں بھی دینا ہے، تے اور لا علاج مریض بھی سارے شفا پا رہے ہیں۔ او طالب نے آکھیا ساتھ نے جی میں نہیں کسی نوں شفا دیندا، انی لا اشفی احدا، شفا میرا اللہ دیندا ہے۔ بادشاہ نے آکھیا ہیں اولا کا رب غیری، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے آکھیا بھائی ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب ہے تو تیرا بھی رب ہے۔ انہوں بھی پٹائیاں شروع ہو گئیں۔
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਢੱਗੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਚੋਰ ਆਏ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ کہ ایمان دی لذت، ایمان دی حلاوت، ایمان دی مٹھاس او وڈی نعمت ہے کہ ٹکا ٹکا منگن والے جادوگر جدوں ساری چھپڑ سٹیٹاں دی فوج جمع ہے، پولیس جمع ہے، عوام جمع ہے، تے اس دور دا فرعون کہہ رہے قد افلح الیوم من استعلا، آج نہایت اہم مقابلے دینا ہے، یا آج تو بعد مدینے دا قانون چلے گا، پوری دنیا تے حداں نافذ ہو جان گیاں، خواب دے وچ بھی کسی نے زنا نہیں کرنا جدوں اسلام میں حدی جاری ہو گئی، تے یہاں پھر میرے بھائی فرعونہ دے مذہب چلن گے۔ اللہ اور جادوگراں نوں آندا ہے اجمعوا قیدکم ثم آتوا صفا، انہاں دو نوں ایویں نہ سمجھا جے بھی کھتر دیاں ٹاکیاں دے وچ ہیگے نے، کپڑیاں دے وچ تے انہاں کول ایک بکریاں چلن والے 4 فٹ دا ٹالی دا ڈنڈا ہی ہیگا گجن والے دی چیزم دا، اے بڑی طاقت نے، ایک ایک کر کے مارنا کھا جائے، اڈی چوٹی دا زور لاؤ عزم دے نال، کٹھے ہو ایک صاف چاہ کے مقابلہ کرو۔ اللہ وہ سارے جادوگراں دے جی سر بالکل ٹھیک ہے، حکومت چلی جائے گی، سارے باطل نظام جڑے ہے بلڈوز ہو جان گے، مدینے دے قانون نافذ ہو جان گے، حالات بڑے خطرناک نے، پر سانو ایک گل بھی تو دسو نا، اِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، او سانو کوئی ٹکے بھی دیں گا، گنڈے مہنگے ہیں، 400 روپے کلو نوں انگور مل رہے ہیں، 70 روپے دی 80 روپے دی کیلے مل رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، سانو کوئی ڈالر بھی ملن گے، او دی جان ایتھے آئی ہوئی سی دین دی وجہ تو، دینی تحریکاں دی وجہ تو، انہوں نے کہا مرو تسی ڈالر مانگ دیو، نام انکم من المقربین، بلینک چاہے کدے دخشت کراں گا، کروڑاں ڈالر بھی ملن گے، تے اے الیکشن تو نہیں ہونے، سلیکشن ہی ہونے، جو میں کہہ دینا ہو جانا ہے، میرے نک دے بال ہوں گے، حکومتاں تھوڑے کولے ہون گی، کماں دلا کا مقابلے چاہ گئے، ایڈی خست، ایڈی دنات، اینا پکھ سی انہاں جادوگراں چ کہ جس ملک تو وچوں صدیاں سالاں تو رہ رہے سن 5 منٹ مفت ٹائم نہیں کٹ سکے۔ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو آ کے آنے اچھا جی ایمان تلقیا نحن الملکون، پہلے تسی آپ دا جادو سٹوں گے، اپنی قوت بکھاؤں گے یا اسی بکھائیے؟ اللہ یہ فرماتا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جنہ خوش نصیب اہل ایمان دے کردار دے تھپڑ دے نال فرعونی اور نمرودی حکومتاں ذرے ہو کے سمندراں چ گوتے کھاندیاں، انہاں دیاں 2 خوبیاں نے کہ جویں آٹومیٹک راڈو دیاں کڑیاں چل دیاں، انہاں دی کردار دے اتنے زندگی دے کسے شعبے چ داغ نہیں ہوندا، نافرمانی دا داغ نہیں ہوندا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے سن ایاکم والمعاصی فإنہا شد فتقن بکم من العدو، اہل ایمان میری سنو، اپنے آپ 8 پہر 64 گھڑی لا تکلنا الی نفسی طرفت عین، رب دی معصیت دے رچن دے قریب نہ آن دینا، کوئی امریکہ، کوئی انڈیا، کوئی ماسکو تھوڑا وال ونگا نہیں کر سکتا جدوں اللہ تھوڑے نال ہویا، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر قرآن اور بخاری تے اویں استقامت اختیار کر جاؤں گے جویں والدین کرن ویلے حد تک کٹیا جاوے پر اسی چھڑ دینی، زندگی دے سب شعبے قرآن حدیث دے اتنے عمل کرو گے، طاغوتی حکومتاں مکڑی دے بوڈے جالے دی طرح تھوڑے پیراں تھلے ہون گیاں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کولے پورے مصر 1 سینٹی میٹر زمین نہیں سی، 1 ٹیڈی پیسے دا اکاؤنٹ نہیں سی، سارا ملک
انہوں دا جانی دشمن سی تے کدے جیل چکن واسطے تیار نہیں سی، مگر انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ 6 سال عزیز مصر دے کرے تے 7 سال جیل چ نافرمانی دا داغ یوسف علیہ السلام نے اپنے مبارک کردار تے نہیں آن دیتا۔ سیابک فطہر 13ویں سال دنیا دی سب تو بڑی طاغوتی حکومت مکڑی دے بوڈے جالے وانگوں جیل چ انہاں دے پیراں تلے سی، نعرے ترلے کٹ کے حکومت دے رہے سن، نالے آسن اسی چارے جھوٹے ہیں۔ الا بالتقوی یلین لک الحدید وبالصبر تبلغ ما ترید۔ تقوی اختیار کر لوں گے تو ساریاں کافر حکومتاں دے بم تھوڑے واسطے گلاب دیاں پھول دیاں پتیاں بن جائیں گی۔ تقوی اختیار کر لوں گے تو دہلی دا سجدہ تے ایس مسجد سجدہ میں ایک کر دیں گا۔ او میرے عظیم بھائی، ٹائم میرا مک گیا، میں ہن 5 منٹاں چ گل نوں نبیڑ داں۔ اللہ مینوں بھی پتہ سی کہ میری گفتگو ذرا لمبی جا رہی ہے، پر جتھے دل دے ساتھی ہون دل دیاں گلاں لمبیاں ہو جاندیاں۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، جنہ زور لگدا ہے لا لو، چھڈیا جے کچھ نہ، مگر او اگے ہی انتظار بیٹھے سی صفاں چ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَيْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہاں 1 2 3 کر کے آدھے ڈنڈے بھی سٹتے تھے، رسیاں بھی سٹدیاں، وہ سارے ہیں معلوم ہون جویں سپ بنے ہوئے ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، سارے ماحول دے اتنے جادوگر چھا گئے۔ لوکاں آکھیا موسیٰ ہن کدھر نکلے گا، تو آپدا ڈنڈا سٹ دیں گا تو بڑا ڈنڈا بن جائے گا، اسی آکھاں گے BFN سینئر PhD ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیو اللہ ارشاد فرماتا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دل مبارک جی بھی آیا تھوڑا جا کہو یا اللہ کی بنے گا۔ اللہ نے آکھیا لا تخف، خوف نیڑے نہ آن دیو، انک انت الاعلی، تسی پاویں کلے ہو تے گجران والے دی ٹالی دا سملے دا جڑا 4 فٹ دا ڈنڈا تھوڑے کولے ہے، پر میں تھوڑے نال، یہ سارے مٹ جان گے، تسی رہ جاؤ گے، ذرا اپنا اسا سٹو تو صحیح۔ وہ اسا سٹیا، فیضا اسا ڈالیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، فیضا یتلقف ما یفکون، جنہ انہوں دا فراڈ سی سارے او 1 2 لقمے ہوئے تے جویں رمالی سیویاں منہ چ رکھیے گاں ٹپ جاندی ہیں، وہ 5 7 ہزار نوں پھڑے کھائے، میدان صاف ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا ہی رہ گیا۔ ایک تو مفسرین آدھے نے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ جویں جویں وہ اجدہا دے منہ چاہے وہ ڈنڈے ڈنڈے بن گئے، رسیاں رسیاں بن گئے، ایک آدھے اونجا ہی پھیرتا سارا۔ اللہ جنہیں ٹکا ٹکا من والے جادوگر سن، جنہ دے دماغاں تے بھوک ہی بھوک سی، دنات اور خصت ہی سی، کوئی انہوں دا تجارتی سٹیٹس نہیں، کوئی انہوں دا فوجی سٹیٹس نہیں، کوئی میرے بھائی انہوں دا قومیت دے بتاں دا سٹیٹس نہیں، منگتے ایمان آیا گجران والے دے لوگوں، صرف تھوڑے واسطے تقریر ہو رہی ہے۔ القی السحرۃ سجداً، سارے جادوگراں نے 1 سیکنڈ بھی نہ لگیا سجدے پہ گئے۔ دسنا سی کہ جدوں مومن ہوئے بندہ طاغوتی نظامہ دا انکار کر کے سب تو پہلا کام ہوتا ہے کہ اللہ نو سجدہ کرے، سجدہ کر کے تیاندے نے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اسی اس رب تے ایمان لے، کائن من دابۃ لا تحمل رزقہا، اللہ یرزقہا و ایاکم والسمیع العلیم، کنیاں مخلوقاں نے فضاواں دے وچ سمندراں جنہوں نے اللہ تازہ روٹیاں دیندا ہے تے اس سنبھال کے بھی نہیں رکھ دے، اس رب تے اسی ایمان لے آندا۔ پھر مربع شکل دی پالیسی اختیار کیتی، او غیر مسلح منگتے ڈوٹ گئی تو سوا جنہ دی کوئی جداد نہیں سی،
وہ آدھے رب وہ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جی دی دعوت دے اس دور دے فرعون چڑھ گسے گئے انہم لنا لغائظون انہاں کہا تسی ہومو کون دنیا دیا خود مختار حکومتاں دیا پارلیمنٹاں میرے اشارے تو بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکدیاں تسی کروڑاں دے مجمع مینوں پوچھا بھی نہیں تے سجدہ کرتا اللہ نو انہیں کہا ہونے ہون لا قطعن ایدیکم تھوڑا میں ہونے کیما کرانگا ایک ہندہ قطع یک تو ٹوٹے کرنے ایک ہندہ قطع یک تو کیما کرنا انہیں کہا کیما کرانگا ثم لا صلی بنکم ہونے تھانوں تختہ دار دے لٹکا جائیں گے انہوں نے پتہ سی کہ ظالم صدیاں تو یذبحُ ابناءہم ویستحیی نساءہم کہ میں تسیح دے دے کہ بچہ نو مار دے اللہ مگر میرے بھائیو پاکستان دی مقدس ترین فوج سنو پاکستان مدینہ منورہ دی کیاری ہے تسی مدینہ منورہ دے غلام ہو ججز سنو وائس چانسلر سنو پولیس سنیں تاجر سنو علماء کرام سنو او ایمان نے کیا تبدیلی لیاندی اس دور دا فرعون انہاں دے نزدیک مکھی دے مرے پر نالوں بھی زیادہ ذلیل ہو گیا تو انہوں نے کہا یار کی پونکی جانا ہے او کرانگا فقز مان تکاس لن نوسرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا ہون اسی پہلا سا اسی مدینے دے دشمن پہلا سا اسی تاغوتی حکومتاں دے غلام ہون اسی ہیں مدینہ منورہ دے چنڈیاں دے لمبردار جنہیں بم چل دے ایٹم بم ہائیڈروجن بم نپام بم جنہیں چل دے چلا لے مگر لن لو سرا کالا ما جانا من البینات اور میرے بھائی عظیم علماء کرام بیٹھے ہیں کنی تاکیدی کلام ہے انہاں کہا ہے کدے ممکن ہی نہیں تیرے کسی گل نو من لئیے تو دور دی بات ہے ساڑھے کو سن دا ٹائم بھی کوئی نہیں او ذات دی قسم اللہ نے آکھیا موسیٰ تو آگے ہے گئی سے جدوں دنیا دے کمزور ترین نہتے ترین 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے تخت بین والے علماء کرام اے او تاجرو جنہ دیاں تجارتاں جڑیاں مدینہ منورہ دے جہاد دے وچ خرچ ہو رہی نے اے او اسلامی مقدس فوج جڑی مدینہ منورہ دے کیاری دی محافظ ہے اے او ججز جڑے کلمہ پڑھ کے مدینہ منورہ نو مرکز مان دے ہو سبق سکھو اس واقعے تو اللہ نے آکھا تسی تاں موسیٰ علیہ السلام ہے گئی تو جدو سب تو زیادہ نہتے ترین سب تو زیادہ دنات دے مجسمے جادوگرانے کروڑاں دے مجمع میرے نال اینی وفا دا اعلان کرتا ہے اللہ ہن چلو سمندراں ہجرت کرو پھر ویکھو کہ فرعون نمرودہ انڈیا اور انہوں دے ساتھیاں دا سمندراں دے قبضہ ہے یا گجرا والا دے علماء کرام دا اور اسلامی مدینہ والا دے فوجاں دا قبضہ ہے یا جج دا قبضہ ہے میرے بھائیو جا بدنا ببنی اسرائیل بہر اور ماڑیاں واسے نہتیاں واسے قطعود العظیم سمندراں دے خشک جنیری سڑکاں بنیاں جو ماں بچے نو گوچ لے لیندی ہے گوچ لے کے سارے نو پار گزارتا جا بدنا ببنی اسرائیل بہر تے ساریاں فرعونی حکومتاں نو اخذناہو وجنودہو ونبذناہم فی الیم فوجاں نو پکڑیا پولیس نو پکڑیا سپورٹنا نو پکڑیا سارے نو ایکو واری سمندراں گوتے دے کے تاکہ انہاں دی ناش بھی بوچ نہ آوے گولی بھی اکنی چلی تے فرمایا اور اسنا قومن آخرین او گجراں والے دے لوکو پاکستان دی فوج جج اگر تسی مدینے دے غلام بن گئے
تو پھر دہلی تھوڑے واسطے وراثت دی زمین ہوئے گی۔ فما بقات علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ اس واسطے میرے بھائیو کچھ سے کچھ نہیں بنے گا، کچھ ہم رفع الیدین آمین آسان ہے اس پر عمل کریں گے، جہاں تھوڑی سی دقت ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ میں ایک بڑا دردناک واقعہ عبرت کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہی جو شیخ الکل استاذ الاساتذہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت کے امیر تھے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، نام نہیں میں لیتا، تو جس آدمی کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے گجرانوالے کی عدالت میں امیر کے برخلاف کیس کر دیا کہ میں معزز شہری ہوں، کس عدالت میں جہاں قرآن جس کو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ 1935 کا آکٹ تو میرے بھائیو تعزیرات ہند ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا جب قرآن اور بخاری یہاں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، آپ 1935 کے تعزیرات ہند پر اہل حدیث و عمل کراتے ہوں، تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اس عدالت میں کیس کر دیا کہ میری انہوں نے حد کی عزت کی۔ وہ میرا دوست تھا صوفی اکبر، ان کا خادم تھا، وہ خادم کو لے کر عدالت میں چلے گئے۔ جب جج نے دیکھا تو اس نے ہاتھ باندھے، حضرت صاحب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آج تو آپ تشریف لے آئے ہیں، آئندہ کبھی نہ آنا، اول تو کبھی نوٹس نہیں آئے گا، اگر آ گئے تو کسی بچے کو بھیج دینا۔ میرے بھائیو جب ہم نے شریعت کا یہ مذاق اڑانا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت تک اسلامی خلافت قائم نہیں ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مغربی طرز جمہوریت کے لات نے 56% ملک تو ہمارا مشرقی پاکستان لے لیا، تو یہ بھی جو تھوڑا بہت چل رہا ہے فوج کی ٹیک سے کھا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ نظریہ پاکستان بننے والا ملک خدا نخواستہ ٹوٹ گیا، دنیا سے ختم ہو گیا، اللہ ایک میں آپ کو بہت اہم واقعہ سناتا ہوں۔ 26 دسمبر 1943 کراچی میں لاکھوں کا مجمع تھا، آل انڈیا مسلم کانفرنس ہو رہی تھی، آخری تقریر نواب بہادر یار جنگ کی تھی۔ وہ مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر باضابطہ بیعت تھے تاریخ شہیدین میں، تو جناح صاحب صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی لوگوں سنو، اس ملک کی سیاست، معیشت، تعلیم، عدالت، زندگی کے سب شعبوں میں صرف مدینہ منورہ قرآن حدیث کا علم ہوگا۔ جن لوگوں کے دنوں میں دوسرے نظام میں وہ اٹھ جائیں۔ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے میز پر مکہ مار کر کہا کہ بہادر یار جنگ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ میرے پاس کتاب چھپی ہوئی ہے، میرے بیگ میں ہے، منشور پاکستان کے نام پر۔ میرے بھائیو یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، مگر میں عرض کروں سب سے پہلے بنیادی اینٹیں صرف اہل حدیث ہوں گے، اور میرے بھائی قول سے کچھ نہیں بنے گا، دیواروں کی وال چاکنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ عمل کی زبان میں قرارداد پاکستان ملک کا آئین کا حصہ ہے۔ آپ حدود کے سوا جتنے فیصلے ہیں شریعت کے مطابق کروا سکتے ہیں، ہم نے قتلوں کے فیصلے بھی کروائے ہیں۔ فیصلے ہم بخاری کے مطابق کرائیں، جج کو کہیں یار آپ نافذ کر دیں، ہمیں کیا جھگڑا ہے آپ کی حکومت کے ساتھ۔ جب میرے بھائیوں آپ کردار کا تھپڑ لگائیں گے تو انڈیا سمیت کشمیر بھی مل جائے گا۔ ہم نے کبھی بھول کر بھی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش نہیں کہا، ہم کہتے ہیں یہ طاغوتی نظاموں کی سازشیں ہیں۔ وہ مشرقی پاکستان ہی ہے، لا الہ الا رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا۔ 23 سال بعد برادران یوسف اکٹھے ہو گئے تھے، لڑ کر بھائی اکٹھے ہو جائیں گے۔ مگر میں کتنے درد کے ساتھ یہ بات کہوں کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی من یمشی علی صراط مستقیم۔ طاغوتی تحریکوں کو تو بھول جاؤ، ہماری دینی تحریکیں جو ہیں، خاص کر کے ہم بالا کوٹ کے شہداء ہیں، ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ سر ہمارا نیچے ہے،
ٹانگیں اوپر ہیں، جہاں ہم وائٹ ہاؤس کو رہے ہیں اور مدینے کا سفر ہو جائے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میں اس طالب علم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد کو بھی دیتا ہوں، اور سارے اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے سب بچوں کو قرآن حدیث پڑھاؤ، انگریزیاں بھی پڑھا لو مگر ساری زندگی لٹرین میں نہ گزر جائے۔ قرآن حدیث پڑھاؤ، اور قرآن حدیث بحیثیت کانسٹیٹیوشن کے پڑھاؤ، نظام خلافت راستہ پڑھاؤ۔ عمل کی زبان میں کہنا جذبات میں اور چیز ہے، کاندھ پر لکھنا اور چیز ہے، عمل میں بہت مشکل ہے۔ کیونکہ میں وقت تو لمبا ہو گیا، پر میں حضرت حافظ محمد گولوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں فیصلہ آ گیا 18 روپے کی بوری کا۔ ایک خاندان کا آدمی بٹی تھا، ایک کا کھوکھر تھا۔ انہوں نے کہا بھی یہ مولوی چوہان جاتا ہے، اس سے فیصلہ کرا لو، روز تقریر کرتا ہے، بھی تھانوں میں نہ جاؤ۔ اب جب انہوں نے مجھ سے پر فیصلہ صرف 18 روپے کا ایک بوری کا، مجھے اب آئے نہیں۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ کہہ رہے یار کیا مصیبت ہے۔ حتیٰ کہ میں نے مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اس نے کہا یار فیصلہ پنچایت میں پھینک دو۔ میں نے کہا ایک ہی تو فیصلہ پنچایت سے آیا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی موجودگی میں فیصلے کا فیصلہ شرک ہے، تو اب میں پھر لٹا دوں۔ آخر میں حضرت الاستاذ حافظ محمد گولوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت صاحب، ایک تانگے والے کو نمبردار نے کہا کہ مجھے ایک بوری لا دیں، تو وہ بوری اس نے تانگے پر رکھی، تو گاؤں میں لے جا رہا تھا تو راستے میں بڑے کھڑے آ گئے، وہ جو بارش کی وجہ سے ہوتے ہیں گڑھے، تو بوری گر گئی، تو وڈیرے نے اٹھوا کر وہ اپنی ٹاری میں رکھ لی۔ اب نمبردار یہ کہتا ہے کہ بھی میں تو پیسے آپ کو دیتا بوری کے اگر گھر میں آتی۔ اب تانگے والا کہتا ہے جی مجھے تو صرف 12 آنے ملنے تھے، تو وہ بھی چلے گا غریب آدمی کے۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہو، بھی پیسے بوری تانگے والوں کو پڑے گی یا نمبردار کو پڑے گی؟ تو 1 سیکنڈ بھی نہ لگا۔ حضرت حافظ صاحب فرمانے لگے وہ جو تانگے والا ہے وہ اتنا مغفل ہے کہ 1.5 من کی بوری گر گئی، اس کو پتہ نہیں چلا۔ جو اس کی غفلت ہے اس کا جرمانہ کر دو، قیمت جو ہے نمبردار کو ڈال دو۔ میں نے 6 روپے اس کے ذمہ ڈالے، 12 روپے اس کے ذمہ، تب فیصلہ ہوا۔ میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں صرف چند فروعی اختلافات پر بحثیں ہو رہی ہیں، یہ حنفی کا جھگڑا ہے، یہ وہابی کا جھگڑا ہے۔ اب تو گر کر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ مرکزی کا جھگڑا ہے، یہ دعویٰ کا جھگڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وائٹ ہاؤس ہمیں کہاں سے لے رہا ہے، سوشلزم کو ہم نے کیسے توڑنا ہے، عدلیہ کو کیسے نافذ کرنا ہے، اور جو عدلیہ کے قوانین ہیں امام ابن تیمیہ نے قیم نے لکھے ہوئے ہیں ترک الحکمیہ میں، حرام ہے اگر ہم ان کو پڑھائیں یا ان کو پتہ چلے۔ میرے بھائیوں، وہ کانسٹیٹیوشن پڑھائیں، پھر تقریریں کریں، پھر میرے بھائی جب عمل کی زبان میں اسلام نافذ ہوگا اور اس کی برکتیں سامنے آ جائیں گی تو آپ کے سوا کوئی فیصلہ ہو نہیں سکے گا۔ ہمارے گاؤں میں حضرت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ حضرت حافظ اللہ ان کی بیعت ہے، قانون بنا دیا کہ یہ فیصلے شرعی کراؤ۔ تو ماشاءاللہ جب وہاں فیصلے شرعی ہوتے ہیں نا، تو پھر سال کوئی بکری کو بھی سوٹی نہیں مارتا، بھی فیصلہ شرعی ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی۔ مگر یہ اہل حدیثوں کے سوا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث نام مراد ہے، یعنی صرف نام مراد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ما انا علیہ و صحابی، صرف قرآن سے اور حدیث سے استنباط کرو۔ دوسروں کے پاس یہ نظام ہے ہی نہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ حنفیوں کے پاس یہ جرت ہی نہیں کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں سچے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، وقت گزر رہا ہے۔ وہاں راولپنڈی میں ایک آدمی تھا بہادر بیگ۔ جب صدر ضیاء الحق کے زمانے میں اسلام کے نفاذ کا مسئلہ آیا، حنفیوں نے کہا جی فتاوی عالمگیری جاری کرو۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری کے فوٹو کاپیاں کرائیں، ٹکے میں اسلام، ٹکے میں اسلام۔ اور جو بھی لوگ پڑھے حیران ہوں۔ حنفیوں نے جا کر فوج سے بات کی، فوج کی گاڑیاں آ گئیں۔ وہ بڑا دلیر آدمی تھا، اس نے کہا جی بات یہ ہے، میرا قصور کیا ہے؟ ملک میں اسلام آ رہا ہے، فتاوی عالمگیری قانون بن رہا ہے، تو میں لوگوں کو تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ برکتوں والا نظام آ رہا ہے، اپنی روٹی بھی کما رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے جیل میں جانا ہے تو چلو تھیلا چکتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، میرے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اب فوج والے بیٹھ گئے کرسیوں پر، پڑھتے رہے۔
کہتے ہیں بہادر بھائی آیا تو یہاں اسلام آئے گا، نہیں تو یہ گپلا تو نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ان مردوں کو بھولیں۔ ہم جو عدلیہ کا نظام ہے، جو وراثت کا نظام ہے، جو بیت المال کا نظام ہے، جو خلافت میں ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھائیں اور فوراً اس کا نفاذ شروع کریں جتنا ہمارے بس میں ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے گزرے والے کو لوگوں جتنا اسلام تمہارے بس میں ہے وہ نافذ کر کے مجھے دکھا دو، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے وجود پر دکھا دیا تھا۔ پھر سٹین لیس اسٹیل کا ڈنڈا دے کر 17 ہاتھ کا خضوع ہو فغلو ہو ثم فی سلسلۃ ذرعها سرعان فذرکوہ، وائٹ ہاؤس دلانا میرا ذمہ ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ وہ حدیث لمبی ہوگی، کوئی بات ہوئی لمبی، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ جو میں نے تھوڑے سے واقعے سنا بیٹھا، یہ اس لیے نہیں کہ میں حدیثوں کی اطلاعات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی 1000 قصور کرے تو کرے، مگر بیٹا ایک دفعہ آنکھ کہیں گستاخی کی کر لے تو باپ کا دل پھٹ جاتا ہے۔ تو ہم اہل حدیث ہیں، ہم صحابہ کے وارث ہیں، خصوصاً یہ گجرا والے کے لوگ جو ہیں، یہ تو جیٹھے پتر ہیں اس تاریخ کے۔ تو اللہ آپ لوگوں سے کام لے، ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوں، کوئی ہمارا تنظیمی جھگڑا نہ ہو، کوئی ہمارا مسجدوں کا جھگڑا نہ ہو، کوئی ہمارا کیس جو ہے غیر شرعی عدالتوں میں طے نہ ہو۔ ہم ان عدالتوں میں بھی جا کر کہہ دیں کہ بھائی ہم نے بھی کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہم کرا کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ نافذ کر دیں۔ ہم نے کئی قدروں کے فیصلے اس طرح کیے ہیں، اللہ کر دیتا ہے، اللہ مت کرتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ بھائی جو تاجر لوگ ہیں نا، اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیں، انشاءاللہ العزیز یہ امریکہ کے، انڈیا کے گورنر لگیں گے۔ ایسے ہی بی اے ایم اے کرنے کے بعد امپلائمنٹ کے کارڈ اٹھائے پھرتے ہیں۔ مینوں ایڈی پیاس نہیں لگتی بیٹا ہے میرا، جدوں قرآن حدیث پڑھی ہے نا، تو یہ تو اللہ دا نور ہے، وہ بھوکاں لہ جاندیاں، بیماریاں لہ جاندیاں، تھکاوٹاں ختم ہو جاندیاں۔ قاری صاحب نے اتوں مسجد ہے نا ماشاءاللہ، ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰ ਇੱਕ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਾਮ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ یا اللہ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੀਬ ਕਰਵਾ ਜਦੋਂ ਤਗੂਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਮਤਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਂ। ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੂਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਲੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈਏ। یا اللہ ایسا سانوں پاک نظام دے اتنے چلن دی توفیق دے۔ ساڈا کوئی کیس جڑا ہے 1935 دی ایکٹ دے مطابق وہ حل نہ ہوئے، اسی حل نہ کرائیے، قرآن حدیث دے مطابق کرائیے۔ یا اللہ بیماراں نوں شفا عنایت فرما، جڑے بھرا مقروض نے انہاں دے قرضے دور فرما، ربنا تقبل منا۔ جنہاں پائیاں نوں دعا دی ضرورت ہے نا، وہ مینوں نام لکھ کے دے دین۔ ایو دعا اسمعو، فرمایا دعا کدوں قبول ہوندی ہے؟ فی جوف اللیل آخر، تہجد دے ٹائم دے اوتے۔ ادوں اللہ ہاتھ پہ لا کے آندا منگو جائے کو لینا لے لو، ادوں میں دعا کر دیاں گا۔ ہن تو میں تقریر لمبی کر لی، تھانوں اوقات آ